محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373. محمد عثمان 030061711415. نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، شان اہل بیت، عظمت صحابہ، عظمت اولیاء. حضرت مولانا عمران شریف الہ آبادی صاحب، حضرت مولانا میرے بھائی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب شان اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان ہستیوں کی جوتیوں سے اڑنے والی دھوڑ کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اور میں آج یہ جو محفل ڈاکٹر زکریا مقصود صاحب نے منعقد کی ہے، محفل شان اہل بیت کے عنوان سے، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت، اور اشتہار پر میں نے پڑھا، ساتھ لکھا ہوا تھا بسلسلہ اتحاد امت و استحکام پاکستان. اور حقیقی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات اتنے خطرناک ہیں، ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں، میں معذرت کے ساتھ اگر آپ میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج 5 نمازیں ادا کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 10% لوگ بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمساری محسوس کریں گے. میں نے الحمدللہ دینی تعلیم بھی حاصل کی اور میرا پیشہ وکالت سے تعلق ہے. پسرور بار ایسوسی ایشن کا فینانس سیکٹری بھی ہوں. میں نے اہل تشیع بھائیوں کی کتابیں بھی پڑھی، میں نے اہل حدیث بھائیوں کی کتابیں بھی پڑھی، میں نے اپنے دیوبند بھائیوں کی کتابیں بھی پڑھی، میں نے بریلوی علماء کی کتابیں بھی پڑھی. لیکن مجھے کسی مسلک سے ہر کسی نے نماز ادا نہ کرنے والے کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا ہے. آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہمارے اختلافات اس طرح بڑے ہوئے ہیں، اور آج اس محفل میں ہمارے تمام مسالک سے جو بھائی تشریف لائے ہیں، حقیقی بات یہ ہے، میں اقبال کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ منافت ایک ہی سب کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے ان ممالک میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، اسی طرح عراق میں، ان ممالک کے اندر آج امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA، روس کی خفیہ ایجنسی KGB، انڈیا کی خفیہ ایجنسی را، اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد، ان تمام خفیہ ایجنسیوں نے ایک بلیک واٹر آرمی کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی ہے
تنظیم کے مقاصد کیا ہے؟ پاکستانیوں، مسلمانوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس تنظیم کے مقاصد صرف یہ ہے، بڑے بڑے مولویوں کو خریدا جاتا ہے، بڑے بڑے پگڑیوں والوں کو خریدا جاتا ہے، بڑے بڑے جبہ و دستار والوں کو خریدا جاتا ہے، بڑے بڑے ذاکروں کو خریدا جاتا ہے، علماء کو خرید کر ان ممالک کے اندر مذہبی انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے ایسے حالات نہیں ہیں۔ آج کی یہ محفل شان اہل بیت کے عنوان سے، میرے آقا کے گھرانے کی شان کے حوالے سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت کے حوالے سے، جس گھرانے نے ہمیں پیار کا درس دیا، جس گھرانے نے ہمیں محبت کا درس دیا، جس گھرانے نے ہمیں الفت و چاہت کا درس دیا، جس گھرانے نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر مسجد نبوی کے اندر عیسائی آ جاتے ہیں تو اس گھرانے نے تو مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ ایک طرف تم اپنی عبادت کرو، ایک طرف ہم اپنی عبادت کرتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں آپ میں سے، میں خانہ والی کے ہر شخص کو جانتا ہوں، میں اس گاؤں کے حدود اربع کو جانتا ہوں، آپ کے گاؤں میں بھی کتنے لوگ ہیں یہاں پر جنہوں نے آج کسی عیسائی بھائی کو، آج کسی عیسائی کو دعوت دی ہو کہ آؤ اس محفل کے اندر آپ بھی آؤ، سنو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ جن دیہات میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے آج تک کسی عیسائی کو اسلام کی دعوت دی ہو، پیار کے ساتھ پاس بٹھایا ہو؟ اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آ جاتا ہے تو میرے نبی نے مدینہ طیبہ کے اندر ان کو کسی گھر کے اندر نہیں ٹھہرایا، کسی حویلی کے اندر نہیں ٹھہرایا، آپ نے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تاکہ یہ مسلمانوں کا نماز کا طریقہ دیکھیں، مسلمانوں کی محبت دیکھیں، مسلمانوں کی الفت دیکھیں، مسلمانوں کی آپس میں چاہت اور پیار دیکھیں۔ آج اس گھرانے کی شان میں یہ محفل برپا کی گئی ہے، یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، یہاں پر تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں۔ اب ایک شخص اٹھے گا وہاں سے نعرہ لگانا شروع کر دے گا، ایک شخص اٹھے گا وہاں سے نعرہ لگانا شروع کر دے گا، ایک شخص اٹھے گا یہاں سے نعرہ لگانا شروع کر دے گا۔ ہم اللہ کے نہ نعرے کا کوئی ٹائم ہے، اگر نعرے کی ضرورت محسوس کی ہم نے تو اسٹیج سے ہم انشاءاللہ اس طرح کا نعرہ بلند کریں گے جس سے ہمارے تمام بھائیوں کے سینوں کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس گھرانے کے نام کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، میں سمجھوں گا کہ جس شخص نے اس محفل کے اندر کوئی اہل حدیث ہو، کوئی ہمارا بریلوی بھائی ہو، کوئی ہمارا اہل تشیع بھائی ہو، کوئی ہمارا دیوبندی بھائی ہو، اس محفل کے اندر اس گھرانے کا، اہل بیت کا یہ شان ہے کہ کوئی شخص یہاں پر انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ نعرے کی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ یہاں سے نعرہ بلند کیا جائے گا۔ اب میں قبل اس کے کہ مولانا عمران شریف الہ آبادی صاحب، جن کے والد گرامی نے پورے ملک کے طول و عرض میں دن رات اللہ کے دین کی خدمت کی، کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی پیغام حق پہنچایا، قبل اس کے کہ ان کو دعوت سخن دوں، میں چند منٹ کے لیے دعوت دوں گا اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہمارے انتہائی معزز بزرگ جناب قاری محمود احمد صاحب، جو کہ ڈاکٹر زکریا مقصود صاحب کے تایا جان ہیں، وہ تشریف فرما ہیں، جو چپڑاڑ میں خطیب اعظم ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب قاری محمود احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ دوستو ٹائم مینوں بڑا تھوڑا ملیا ہے،
لیکن تواڈے سارے دے آن نال میرے دل نو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ یہ تیرا قرآن سن لئی، سونے نبی دا فرمان سن لئی آئے نے، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا قبول فرما۔ اللہ پاک نے قرآن مجید مختصر جا یعنی واقعات نو پیش کر کے ثابت کیتا ہے کہ کافر بھی گھاٹے چ جائے گا، مشرک بھی گھاٹے چ جائے گا، ظالم بھی گھاٹے چ جائے گا، دنیا اور آخرت کامیاب ہوئے گا تو وہ مومن ہوئے گا۔ مومن دی بنیاد دو چیزاں رکھیاں، ایک اللہ دی ذات نے اپنی توحید رکھی اور دوسری سونے نبی دی رسالت رکھی۔ اگر اس تے ایمان سی تے ملک سانو مل گیا، یقین جانو اگر اس کلمے دی قدر سی تے ملک لئی نکلے سن تے اے ملک ملیا، آج پھر اسی اس کلمے تے کٹھے ہو جائیے ساری دنیا سانو ملے گی۔ جی اگر اس کلمے تو منہ پھیر لیا، جس طرح پہلے اہل کتاب تے رب دے عذاب آئے، انہاں تو وڈے عذاب پھر ساڑھے دے آؤں گے۔ جیسا کرنا ویسا برنا۔ اللہ دی ذات سچ فرما رہی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، جے تسی مومن ہو صحابہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاکی فرماتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، آن والے ہو میرے صحابہ تے اہل بیت دی طرح، تسی ایمان لے آؤ گے تے تسی بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، سونی بنائی ہے، اس دنیا دے اندر انسان نو سونا بنایا ہے، اس انسان نو سونی زندگی دین لئی سونا قرآن عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے آخری نمونہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے نے۔ اے ہستی او ہستی ہے، اس ہستی تے ایمان لیانا نبیاں تے بھی فرض سی، رسولہ تے بھی فرض سی۔ جعفر بن طیار جدو نجاشی بادشاہ دے سامنے قرآن پڑھ دا ہے، نجاشی دیاں آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے سمبلی تے خطاب کر دیاں کہندا ہے میں کیوں نہ ایمان لیاواں، ایمان لیان وچ اللہ مینوں نیکاں چ شامل کر دے گا۔ ایمان لیان وچ نیکاں چ شامل ہو گئے۔ قرآن و حدیث لی آئے جے، قرآن و سنت لئی آئے جے، اہل بیت تے صحابہ دے واقعات سن لئی آئے جے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اے نیت لے کے آئے ہو، اللہ ایدہ صلح توانو دنیا چ بھی دے گا، ایدہ صلح رب آخرت چ بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دے ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، تسی جیڑا بھی عمل کرو گے میں ضائع نہیں کراں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے سونیا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرے گا، نہیں۔ او دی مثال کی ہے، میرے پیارے پیغمبر اپنا صحابہ دے سامنے بیٹھے، صحابہ بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ مومن دی مثال ایک کھجور دے درخت دیے، سردیاں ہون گرمیاں ہون ایدہ پتہ زمین تے گرے گا نہیں۔ اللہ مومن دے ہر عمل دی قدر کردہ ہے، او دے عمل او دے نامہ اعمال چپا کے درجیانو بلند کردہ ہے۔ لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، بعد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے بچ غندیرے۔ حضرت بلال او ہے جنہیں پہلے مکے جو مار کھا دیئے، حضرت بلال او ہے جس نے آہد تے جان قربان کرنے تیاری کی ہے۔ پھر ایک وقت او آیا جے قرآن دیا آیتاں سچیاں جے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو ایمان ویچ آنچ اللہ نے کی درجہ دیتا ہے، بانگا میرا بلال ہے، امام میرا نبی ہے۔
ہے جی آپ نے فرمایا اے میرے بلال آج مکہ فتح ہو گیا ہے اے سارے چودھری ایمانداراں تے مومناں نو مار دے سن اج سارے سامنے کھڑے نے تو بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گئے اج اذان سنا دے ایک اذان میرے ابراہیم خلیل نے سنائی اور ایک اذان میرے نبی دے حکم تے بلال نے سنائی نال فرمایا اے بلال سن لے جے اذان چ پہل تو کیتی ہے قیامت دے دن تک جننے بانگے ہون گے اسی انہاں نو تیرے پیچھے کھڑا کران گے جنہ چلنا ہے جنہ گڑ پانا ہے اونا مٹھا ہے اور خدا دی قسم میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اے اہل حدیث مسلک ایسا ہے اے انسانیت دی خدمت کردا ہے او دی مثال سعودیہ حکومت دی ہے اور اے اہل حدیث وحد و مسلک ہے جیڑا سب کلمہ کو نو پائی کرال دندا ہے سب نو اسی گلے لگانے ہاں اسی کسے نو کفر دا فتوہ نہیں لیندے آؤ ایک کلمہ ہے ایک بن کے بخائیے جے بنو گے تے رب رضی اللہ دا لقب عطا کردہ ہے دیکھو حدیبیہ مقام ہے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا کیڑا جیڑا عثمان دے خون دا بدلہ لین لئی میرے ہاتھ تے بیعت کردہ ہے ساریاں کی تھی اللہ نو اتفاق نو اینا پسند کیتا لقد رضی اللہ علی المومنین لقد رضی اللہ علی المومنین اے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کی دیئے میں انہا مومنہ تے راضی ہو گیا ہوا جدو رب راضی ہو جائے تے رب دی تاریخ بناندہ ہے تسی آکھو کہ کس طرح تاریخ بن دی ہے اے قبرستان نال سانو پتہ نہیں کیڑی کیڑی شخصیت فوت ہوئی ہے لیکن یاد رکھو جتھے دین دا آغاز ہویا اگر حج کیتا ہی عمرہ کیتا ہی دل تے ہاتھ رکھ کے اقرار کر کے وخا جس جگہ تے اے دین دا آغاز ہویا سی ہونا صحابہ تے اہل بیت دے مکان اج بیت اللہ ویچنے اج ہونا دے مکان مسجد نبوی دے ویچنے اور دنیا لے اج بھی نمونہ نے عبادت ویچ بھی تے سخاوت ویچ بھی عدالت ویچ بھی اخوت ویچ بھی بیت اللہ چ جاؤ اس وقت انتشار تے فساد دے وقت سن آج تسی جا کے ویکھو محبتاں دے طواف نے محبتاں دے سجدے نے آج اسی ایتھے کہنی ہے ساڑی علم دی کمزوری ہے اگے اگے آ جاؤ لیکن اوتھے جا کے ویکھو جیڑا آندا ہے دوجے نو جگہ دیندا ہے جیڑا آندا ہے انہوں کھانا پیش کردا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو عزتاں وی دتیاں نے آج پوری دنیا آج سعودی حکومت دا احترام کر دینے کہ انسانیت انہاں وچ ہے انسانیت پہلے پھر ایمانیت آ جائے اور دوستو بڑی وڈی بات نہیں مختصر کرنا سونے نبی دا آخری خطاب کی آخرہ کٹھے پر آؤ جی تسی ایک جے ایک جان جے کوئی عربی اجمی فرق نہیں تقوی پیدا کرو محبت پیدا کرو اخوت پیدا کرو اور جدو آپ نے آخری خطاب فرمایا تے اکھاں چوں آنسو آگئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا آخری خطاب جے اے ڈیوٹیاں ہن تو آڈے تے جے ہن جاؤ جنت البقیع ویکھیے سارے صحابہ دیاں قبراں اتھے نہیں جنہ دے چہرے چڑھ دے وال سان ادھر نو ٹور پے جنہ دے چہرے لیں دے وال سان ادھر نو ٹور گئے پوری دنیا قرآن و حدیث پیش کیتا میرے پیارے نبی دا ایک صحابی چین تک پہنچے ہے اور چین چ آجو دی قبر ہے اور قبر دے کول ایک کنواں ہے جیدہ پورے چین نالو زیادہ مٹھا پانی اس خود ہے اور پورے چین دے جتنے مسلمان نے اور بڑے تو بڑے اونا دی خواہش تے حسرت ہے اسی چارے جمعہ رمضان دے اس صحابی دی مسجد جا کے پڑھنے قدر ملی یا نہ ملی ان آمنو بمثلی ما تم بہی میں مختصر بات کرنا میرے دوستو پاکستان بلند تو بعد اس پینڈ ویچ میرے دادا جی نے امامت کی تھی بغیر تنخواہ تو
میری والدہ محترم نے بچیاں نو قرآن پڑھایا تے فی سبیل اللہ۔ میرے دوستو ایسے ہی بستی اندر میں چند جمعے پڑھائے، میں کیا خانہ والی والو میں اللہ واسطے قرآن سناواں گا، نبی دا فرمان سناواں گا، جے تسی نہ منو گے پھر اسی اللہ دے دین لے کروں ہجرت کر جاں گے۔ اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے کہ آج بارڈر چپرات سیکر تے عظیم مسجد رب مینوں عطا فرمائی ہے۔ ہر مسلک دا آدمی جمعہ پڑھدا ہے، ہر مسلک دا آدمی احترام کردا ہے، اور اس پنڈ دی گواہی میں نہ سارے دے سامنے پیش کرنا، جے میرے باپ نے، میرے دادے نے، میری والدہ نے اس بستی لئے اچھا سوچیا ہے تے اسی بھی آج اس چیز دا اعلان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں ماں بہنوں، آؤ ایک ہاتھ چ قرآن لے لو، ایک چ نبی دا فرمان لے لو، دنیا بھی کامیابی تے آخرت بھی کامیابی۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔